بلکہ آتیناہم ہم لے کر کے آئے ان کے پاس بذکرہم ان کے لیے نصیحت، فہم بس وہ عن ذکرہم اپنی نصیحت سے معرضون منہ موڑتے ہیں۔ لوگوں کے پاس یہ کتاب آ گئی ہے، یہ ذکر ہے، یہ نصیحت ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ فلاں دنیا کے اندر ایک کامیاب انسان گزرا ہے، اس کے اقوال زرین کو ہم پڑھتے ہیں، عمل کریں گے تاکہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں۔ تو سب سے بہترین اقوال، بہترین کلام یہ قرآن مجید عظیم الشان ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ فلاں بابا کے پاس جائیں گے، نصیحت کرے گا، عمل کریں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے بہترین نصیحتیں ہمارے پاس قرآن کی صورت میں اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو جو لوگ ان نصیحتوں کو سنتے ہیں، پلے باندھتے عمل کرتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو ان نصیحتوں کو رد کر دیتے ہیں، جیسے کہ ابو جہل نے رد کیا، ابو لہب نے رد کیا، تو ایسے لوگ ناکام ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ آیت کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ کتاب آ گئی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور اس کے اندر حضرت انسان کا تذکرہ، حضرت انسان کا ذکر ہے، اس اعتبار سے کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کس چیز سے ہے۔ جیسے دیکھیں، ایک فیکٹری ہوتی ہے، کارخانہ ہوتا ہے، وہ ایک موبائل بناتے ہیں، وہ ایک گھڑی بناتے ہیں، اس کے ساتھ ایک کتابچہ دے دیتے ہیں جس کے اندر ساری ہدایات لکھی ہوتی ہیں کہ ان ہدایات کے مطابق اس مشین کو چلایا جائے گا تو یہ اچھی چلے گی، دیر بعد چلے گی، جلدی خراب نہیں ہوگی۔ تو انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، انسان کی ترقی کس بات کے اندر ہے، عروج کس بات کے اندر ہے، اور انسان کا زوال کس بات کے اندر ہے، وہ ساری باتیں اس قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کر دی ہیں۔ بتلا دیا کہ انسان سچ بولے گا، سچائی کو اختیار کرے گا، انصاف کے اوپر کاربند ہوگا تو یہ ترقیاں کرے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کو جنت ملے گی۔ لیکن اگر انسان نے جھوٹ کے راستے کو اختیار کیا، غیبت کے راستے کو اختیار کیا، قتل و غارت گری کے راستے کو اختیار کیا، گناہوں کے راستے کو اختیار کیا، تو اس سے انسان کا عروج نہیں ہوگا، زوال ہوگا۔ تو یہ قرآن ہے، اس کے اندر حضرت انسان کا ذکر ہے، حضرت انسان کا تذکرہ ہے کہ کن چیزوں کو، کن اصولوں کو، کن خوبیوں کو اپنائے گا تو کامیاب ہو جائے گا، اور کون سی نقصانات ایسے ہیں جن کو اپنائے گا تو یہ ناکام ہو جائے گا۔ ان سے، ان خرابیوں سے، ان بری صفات سے اس کو اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اور ذکر کا ایک مطلب شہرت، ناموری اور عزت بھی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اگر انسان قرآن کے اوپر ایمان لائے گا، اس کے اوپر عمل کرے گا تو انسان کی عزت کے اندر اضافہ ہوگا، انسان کے ناموری کے اندر اضافہ ہوگا۔ لیکن اگر اس کو ٹھکرا دے گا تو انسان نیست و نابود ہو جائے گا، ناکام ہو کر کے رہ جائے گا۔ جیسے کہ ابو جہلوں کے نام مٹ کر کے رہ گئے، اگر کوئی نام لیتا بھی ہے تو اچھے انداز کے اندر عزت کے ساتھ نام ان کا نہیں لیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بھی یہ بات کی کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو یہ جو قرآن ہے، اس کے اوپر ایمان لانا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ انسان کو عزت دیتا ہے، ناموری دیتا ہے، اچھی شہرت انسان کو دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں یا عمل نہیں کرتے ہیں تو وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، وہ خوار ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔